فتنہ آئے گا، ایک آزمائش اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے گی، جو آزمائش عرب کے ایک بھی گھر عرب کا باقی نہیں رہے گا، ہر گھر میں وہ فتنہ داخل ہو جائے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی گھر باقی نہیں رہے گا جس گھر میں یہ فتنہ داخل نہ ہو گیا ہو۔ محدثین کرام نے اس سے مراد لیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ایام تشریق میں جام شہادت پلا دیا گیا، اس وقت صحابہ کرام میں آپس میں مدبھیڑ ہونے لگے۔ بعض صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں بیعت کر لیے، اور بعض نے یہ کہنے لگے کہ نہیں، جب تک ان کے قاتلوں کا بدلہ نہیں لیں گے ہم بیعت کرنے والے نہیں ہیں۔ اس طرح سے آپس میں صحابہ کرام، حالانکہ دونوں حق پر تھے، اسی کی صورت میں جنگی جمل اور جنگی صفین صحابہ کرام میں ہوئی۔ اور دوسری روایت میں مفسرین کرام نے کہ بیان کیا کہ فتنہ ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، یعنی کہ جیسی دنیا کے اندر ایسی آزمائش آئے گی، ایک بھی گھر اس فتنے سے نہیں بچ پائے گا۔ نمازی ہوں گے، بڑے ایماندار لوگ ہوں گے، پرہیزگار لوگ ہوں گے، لیکن ان کے گھر میں بھی یہ فتنہ آ جائے گا۔ اور اس کی تشریح یہ کیا کہ یہ ٹیلی ویژن، یہ ٹی وی، یہ وی سی آر، یہ گانے، یہ موبائل کی رنگ ٹیون جو ہم اور آپ لگاتے ہیں، یا وہ تصویریں جو اخباروں میں آتا ہے، اگر اس سے بچنا چاہتا ہے تو کم از کم اسکول کی کتابوں میں جو تصویریں گھر گھر آ جاتی ہیں، محدثین کرام نے یہ مراد لیا ہے، مفسرین نے، کہ یہ چیزیں بھی مراد ہیں کہ یہ بھی فتنہ، اس فتنے سے کوئی بھی گھر خالی نہیں رہ جائے گا۔ اور پھر یہ فرمایا ثم ہدنۃ تکون بینکم وبین بنی الاصفر، پھر ایک مصالحت ہوگی جو مسلمانوں میں اور روم کی درمیان ہوگی۔ فیغدرون، وہ رومی لوگ، وہ نصرانی لوگ مسلمانوں سے دھوکہ کریں گے اور 80 جھنڈے لے کر کے آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے ایک روایت میں آتا 12,000 فوج ہوں گے، اور بعض نے تفسیر کیا 9,60,000 فوج لے کر کے وہ مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ یہ ابھی آیا نہیں ہے اور یہ آخری زمانے میں آنے والا ہے، لیکن ان میں جو بیان ہوا ان میں سے اکثر آ چکا، اور کچھ چھوٹے چھوٹے نشانات بھی بتلائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا کہ آخری زمانے میں یہ جو ہم اور آپ قرآن کریم پڑھتے، جو قرآن کریم سنتے، جو بڑے بڑے علماء کے بیانات سنتے، زمانہ وہ آ جائے گا کہ اس دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو چھوڑ دے گا، علم کو اٹھا لے گا، قیامت کی نشانیاں یہ بنے گی۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، وہ فرمانے لگے فذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمانے لگی وَذَلِكَ عِنْدَ عَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ، یہ معاملہ اس وقت آئے گا جبکہ دنیا سے علم چلا جائے گا، جبکہ دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھر پھیل جائے گی۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ، اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم کیسی چلا جائے گا، کیسے اٹھا لیا جائے گا۔ وَنَحْنُ نَقْرَؤُ الْقُرْآنَ، اس حال میں کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، قرآن کریم پڑھیں گے، اس کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے۔ وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا،
پھر ہماری جب زندگی ختم ہوگی اس سے پہلے پہلے ہم اپنی اولاد کو بھی قرآن کریم کی تعلیم دے کر جائیں گے. وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ. پھر ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بچہ رو رہا ہے یہاں، اس کا باپ کا نام ملک استر ہے. لے جائیے بھائی، ابھی تو محفل خالی ہو گیا تو بھی بچہ ہرا جاتا ہے. لے جائیے لے جائیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے اولاد کو بھی پڑھائیں گے، اولاد بھی اپنے اولاد کو پڑھائے گی. فَمَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ قرآن کریم پڑھانے کا معاملہ قیامت کی آنے تک بنا رہے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زیاد، ان كنت لأراك من افقه رجل بالمدینہ، اے زیاد میں تو مدینے میں تجھے ایک عقل مند آدمی، مشہور آدمی سوچتا تھا. اے زیاد میں یہ سمجھتا تھا کہ مدینے میں تو ذرا عقل مند آدمی ہے، لیکن سکولت کا اے زیاد تیری ماں تجھے گم پائے. کیا یہ یہود و نصارہ لوگ تورات انجیل نہیں پڑھتے، اس کی تلاوت نہیں کرتے، اس کو اپنے اپنے گرجے میں اپنے اپنے گھروں میں کیے لوگ تلاوت نہیں کرتے؟ لا یعملون، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. اسی طرح سے قرآن کریم پڑھا جائے گا، لیکن اے میرے صحابہ کرام، اے زیاد اس پہ عمل چھوڑ دیا جائے گا. ایک تو علم اٹھ جانے سے یہ مراد ہے. قرآن کریم ہر گھر میں رہے گا، پڑھنے کی توفیق کسی کو نہیں ملے گی. اور پڑھے گا اس وقت جب کوئی پریشانی آ جائے گی، کسی کی موت ہو جائے گی، کسی کو بخشوانا ہو تو قرآن کریم اٹھائے گا، قسم کھانی ہو قرآن کریم کے حلف لے گا. یہ بڑا انعام اپنے گھروں میں رکھیں گے، لیکن عمل نہیں ہوگا. اور دوسری جگہ یہ فرمایا کہ ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ رب العالمین علم کو علماء کرام کی سینے سے چھین کی نہیں اٹھائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک عالم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے اس کے سینے سے علم کو چھین لے گا، ایسا نہیں. وَلَٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ. لیکن اللہ رب العالمین علم کو ایسے اٹھائے گا، دنیا میں جو بڑے بڑے عالم ہوں گے، بڑے بڑے شیخ الحدیث ہوں گے، حدیثوں کی حافظ ہوں گے، قرآن کریم کی حافظ ہوں گے، ان تمام علماء کرام کو جو فرائض کے بارے میں اچھی طریقے کی جانکاری رکھتے ہوں گے، دین کا علم ان سے اچھی طریقے سے سیکھا جاتا ہوگا، ایسی عالموں کو اللہ رب العالمین اٹھا کر یہ علم کو دنیا سے اٹھا لے گا. پھر ایسے لوگ پیدا ہی نہیں ہوں گے کہ ان عالموں کی جگہ لے سکے. یہ دنیا علم سے خالی ہو جائے گی، یعنی بڑے بڑے علماء کرام سے دنیا خالی پڑے گی، ویران بن جائے گی. یہ دنیا بدماشوں سے بھرے گی، یہ دنیا دنیا والوں سے بھر جائے گی، دنیا داری کرنے والوں سے بھرے گی. اگر دنیا سے اٹھیں گے بڑے بڑے علماء کرام اٹھیں گے. ہوٹل کا ریٹ گھٹا دیا گیا ہے، جو حضرات کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں. یہ آخری وقت ہے، بغیر کھائے نہیں جائیے گا. کم سے کم چندہ نہ دیے تو یہ چندہ سمجھ کے دے کر کے کھانا کھا کے جائیے. کھانا بچ جائے گا تو بیکار ہوگا. فرمایا یہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور جب سارے لوگ دنیا میں ایسے رہ جائیں گے جن کے پاس علم نہیں، پھر باری آئے گی کسی عہدیدار کی، کسی چودھری کی، کسی زمیندار کی.
मस्जिद की, मदरसे की सिगरेटी बनने की, फिर लोग नजर दौड़ाएंगे, मोहल्ले में देखेंगे, अपने माशरे में देखेंगे, मजलिस पे निगाह दौड़ाएंगे। है कौन आदमी जिसको मस्जिद का सिगरेटी सदर बनाया जाए? है कौन आदमी जो अच्छी तरीके से मदरसा चलाने वाला हो? यहाँ तक कि हत्ता इदा लम युबकी आलिमन, जबकि दुनिया में कोई आलिम अल्लाह ताला कायम नहीं रखेगा, किसी को बाकी ना छोड़ेगा। इत्तखदन्नासु रुऊसन जुहाला, लोग ऐसे लोगों को अपने अमीर बना लेंगे, अपने ओहदेदार बना लेंगे, सदर सेक्रेटरी बना लेंगे, जो लोगों के पास इल्म बिल्कुल नहीं होगा। नादान लोग आएंगे, ऐसे लोग आएंगे जिसी प्राइस का कोई हिसाब करना पड़ा होगा, परेशान होंगे। आज हमारी इक्तिदा करने वाला कोई नहीं, हमारी इमारत संभालने वाला कोई नहीं। दुनिया में निगाह दौड़ाओ अल्लाह वालो, आज हमारी अगुवाई करने वाला कोई नहीं, हमें आज अदालतों तक ले जाने वाला, हम नवाई करने वाला कोई नहीं। लोग ऐसी लोगों को अपने ओहदेदार बना लेंगे, अपना अमीर बना लेंगे, जिनके पास जर्रे के बराबर दीन का इल्म बाकी ना बचेगा। और हालत ये हो जाएगी कि दीन का मामला भी इन्हीं लोगों से पूछा जाएगा। मोहल्ले में कोई होगा ही नहीं जो हमारे मसले का हल करे। अल्लाह वालों, उलमाए किराम की मौजूदगी अल्लाह की नेमत शुमार कर लो, उलमाए किराम की कदरदानी जानो, इनकी कदर कर लो, नहीं तो अल्लाह की कसम एक वक्त आएगा लोग परेशान होंगे, जनाजा पड़ा होगा, कोई पढ़ाने वाला नहीं। हम जो आज लानत मनगा लेते हैं ना, बारात हो, बारात आके खड़ी रहेगी चोरों की तरह, निकाह पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, कलमा पढ़ाने वाला, कलमे के सही माने और मतालिब बतलाने वाला कोई नहीं बचेगा। लोग मसले में फंस जाएंगे, ये मामला कैसे होगा? तलाक का मसला है, गैर हल करेगा, निकाह का मसला गैर हल करेगा। आलम ये हो जाएगी, शरीयत पे दबदबा औरों का चलने लगेगा। लोग देखेंगे हमारे मसले का हल करने वाला कोई नहीं, सारे लोग जमा के एक आदमी के पास, अपने उस अमीर के पास जाएंगे जिसके पास दीन का इल्म जर्रे की बराबर नहीं होगा। फसुइलू, वो सवाल किया जाएगा, लेकिन उसकी भी दिलेरी ऐसी बनेगी, अगर चीज जर्रे की बराबर इल्म उसके पास नहीं होगा, लेकिन कोई सवाल करने वाला जाएगा, जवाब देने को तैयार हो जाएगा, बल्कि उस आदमी को जवाब देकर भेजेगा। ये पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी आया कोई आदमी सवाल करने, वो जवाब देगा, फतवे डालेगा कि हाँ जी मैं भी तो ये बात जानता हूं, मैंने उलमा किराम से सुन रखी है, मुझे भी ये बातें पता है। और जिसे इस्तिंजा लेने का तरीका नहीं मालूम, जिससे नापाकी और पाकी के तरीके नहीं मालूम, वो हमारे मसले हल करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फज़ल्लू, ये खुद गुमराह बनेंगे, व अदल्लू, और अपने लोगों को भी, जितने लोग उस जमाने में होंगे सारे लोगों को गुमराह करेंगे। अल्लाह हमें अपनी पनाह में रखे ऐसे वक्त आने से। ये फतवे देने लगेंगे, गुमराह खुद बनेंगे, औरों को भी गुमराह करेंगे।
اور پھر ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں ابھی وہ جماعت نہیں دیکھ رہا ہوں، وہ جماعت آخری زمانے میں آئے گی، ایک گروہ